کربلا والے، کربلا والے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بزرگوں کا مدنی چینل، اس کی نشریات شروع ہو چکی ہیں اور روزانہ صبح 10 سے 12 یہ اس کی ٹرانسمیشن کا ابتدائیہ ہے، اور جس میں ہم 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک روزانہ لائیو بھی حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ موضوع عنوانات یہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ماہ محرم شریف جاری ہے اور ذکر صحابہ اور اہل بیت، یہ اس موضوع کے مناسبت سے ہم کچھ نہ کچھ آپ کو باتیں کریں گے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ذکر صحابہ یہ انشاءاللہ ہوگا، اور ظاہر ہے جہاں صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حدیث پاک میں ہیں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کر کے اپنے آپ کو رحمتوں برکتوں کا حقدار بنانے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اور بالخصوص بزرگوں کا مدنی چینل کا یہ سلسلہ ہے، لیکن بالعموم مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ نعت خوان بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے تاثرات بھی لیں گے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ابتداءً ہم ایک نعت شریف سنتے ہیں۔ نعت خوان بھی موجود ہیں، آپ اس سلسلے میں بھی اپنی فرمائش وغیرہ ہم سے کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو، خبر نہ ہو۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں
بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا میں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے خود اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پہ در کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پہ در کو خبر نہ ہو، بلبل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو۔ اور حقیقت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان جن کا مبارک تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں، اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایسی مثالیں قائم کی، ایسے انداز دیے، اور ایسا ایک زندگی کا ایک ان کا پیٹرن تھا، اور ایسا ان کا ایک انداز تھا زندگی گزارنے کا کہ ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک ان کا انداز رہا اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں اپنی گفتگو مبلغین سے بھی کریں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا ہو تو ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جلال و جمال نبوت کو اپنی ایمانی نظروں سے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحبت یہ حاصل کیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور وقت کے یہ تاجدار بنے۔ جی ہاں، ان کی عظمت و شان، ان کی ظاہر ایک مختصر سے پروگرام میں تو ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ دیکھا جائے گا کہ صحابی بننے کے بعد جو ان کی عظمت و شان ہوئی، جو انہوں نے جو مثالیں قائم کی اور جو ان کا جو انداز تھا اور جس دین کو انہوں نے اپنایا، اس دین کی خاطر جو ان کی قربانیاں ہوئیں اور اس کے لیے جو انہوں نے اپنے آپ کو جس انداز سے پیش کیا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے اپنی جان ہو، انہوں نے جس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس کی جو وہ تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اور ویسے اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی کے ساتھ جو ان کے حواری کہلاتے تھے پہلے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو ہر نبی علیہ السلام کے جو ساتھ رہے، انہوں نے اگرچہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وقت گزارا
اور ان کی بھی اپنی اہمیت اور ان کی بھی اپنی قربانیاں ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو قربانیاں اور جو عظمت و شان سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک صحابہ کی رہی، سبحان اللہ، وہ ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یقیناً ہر صحابی نبی جنتی بھائی صاحب اس میں یہ دیکھیں، یہ پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر خیر جو ہے یہ صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا کیا ہے۔ بات، یعنی جو آپ نے جو بات کی نا، مجھے وہی یاد آ رہی تھی کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے بڑی عظمت و شان والے، لیکن جو شان اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دی ہے، سبحان اللہ، ایسی شان کسی کو نہیں ملی۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں، تو وہ جب اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے تو وہ پھر طلب تمنا کرتے تھے، یہ سب قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ان صحابہ کرام کی جو شانیں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، تورات میں بھی بیان کی گئیں، انجیل میں بھی بیان کی گئیں۔ تو جب ان یعنی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ پڑھتے ہوں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ایسے ہوں گے، تو یقیناً مزید ان کی عظمت اور محبت پیدا مجھے تو بات یاد آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ امت کا تذکرہ سنا، تو فرمایا یا اللہ، وہ ایک امت دنیا میں آئے گی کہ جن کے صدقے جو ہے وہ یوں قبول ہوں گے، تو یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر یوں فضائل بیان ہوتے ہوتے آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ یا اللہ اگر وہ میری امت نہیں بن سکتے تو مجھے اس کا امت ہی بنا دے۔ تو یہ عظمت و شان الحمدللہ۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم ان صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے الفت کرنے والے، اور کیوں نہ کریں نعمان بھائی کہ ان صحابہ کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، قرآن میں بے شک کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ جیسے ابھی انہوں نے راشد بھائی نے ایک بات شروع کی کہ ان کا ذکر توریت اور انجیل میں، تو قرآن پاک کی آیت بالکل میرے سامنے موجود ہے کہ پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان کا سن لیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، کہ کافروں پر سخت ہے، رحما بینہم، آپس میں نرم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، یعنی ان کو آپ دیکھیں گے کہ تراہم رکعن، تراہم رکعا سجدا، کہ ان کو اس طرح دیکھیں گے کہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدے میں گرتے پر، اور ان کی حالت کیا ہوگی، اور کس طرح یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، جب تگونا فضلا من اللہ و رضوانا، کہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور ان کی علامات اور ان کی نشانی کیا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سبحان اللہ، سجدوں کے نشان سے، سبحان اللہ، اور ان کا ذکر کہاں ہے، کس طرح ہوا، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَمَثَلُهُمْ ذالک مثلہم، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی جو صفت توریت میں اور انجیل میں ان کی صفت کو بیان کیا گیا، یعنی وہ ایسے عظیم صحابہ کی ہستی اور ایسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار، بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی پڑھا، اور امام حجر اسقلانی کی روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد۔ اور اعلیٰ حضرت کا مجھے جزیہ یاد آتا ہے جو انہوں نے فتویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت فرماتے کہ فقیر کو 60,000 سے زیادہ نام یاد ہیں۔ تو صحابہ کرام کی وہ شان، وہ عظمت، وہ بلندیاں، وہ مقام ان کو ملا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایسا جام پیے ہوئے تھے کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور وہ عظیم ہستیاں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین، اگر زندگی کامیاب گزارنی ہے تو کہ نا سیرت صحابہ وہ پیش نظر رکھیں۔ سبحان اللہ، اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ محبتیں نہیں، پیار نہیں، الفتیں نہیں، تو رحماء بینہم، اگر اس کے واقعات پڑھتے، اس کی جو علماء نے ضمن میں جو لکھا ہے
تو کیسی محبتیں تھی، کیسا آپس کا سلوک تھا اور کیسے آپس کے انداز تھے. یعنی آج اگر ہم یوں ظاہری طور پر اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس معاملے میں باتیں، لیکن اگر ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ سنتے تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جو قربانی، جو ان کو آزمائشیں آئیں، اب اگر آج اگر دین اسلام پر عمل کرنے جاتے اور ذرا سا خاندان کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت جو مدنی چینل پہ بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں بھی دیکھیں گے، تو آپ اور ہم یہ غور کریں کہ اس وقت ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یار فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں یوں ہو جائے گا، خاندان میں جو ہو جائے گا، خاندان میں ہو جائے گا. اب ان حضرات کو کبھی ایسا معاملہ آتا تھا تو کیسے ان کے انداز ہوتے تھے. جب قربانی کا معاملہ آتا ہے، وہ مجھے یاد آ رہی روایت سورہ حشر کی آیت کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج و مطہرات کے حجروں سے معلوم کرایا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلا کسی کے کچھ بھی نہیں کھانے کو. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی سبحان جو اس کو اپنا مہمان بنائے، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے. اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں ان کو لے جاتا ہوں. سبحان اللہ. اب لے کر گھر آئے اور گھر آ کر اپنی زوجہ سے پوچھنے لگے کہ کھانے کو کچھ ہے. تو زوجہ کہنے لگی کہ تھوڑا سا ہے، بچوں کے لیے رکھا ہے. اب دیکھیں یہ رحماء بینہم، یہ جو محبتوں اور انداز کا جو پیار کا جو انداز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ جب آیا تو زوجہ سے کیا فرمایا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر چھلا دو اور دسترخوان بچھا دو. جب ہم کھانا کھانے لگے، اب یہاں پر بھی مدنی چینل کے ناظرین ایک بات نوٹ کی جائے اور تصور کیا جائے کہ اس معاملے میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو کہا دسترخوان لگانا اور جب کھانے کا سلسلہ شروع ہو تو چراغ بجھا دینا، اللہ، اندھیرا کر لینا. کیا ہوگا اندھیرے میں؟ ہم ایسے ہی بیٹھے ہاتھ چلاتے رہیں گے اور وہ مہمان جو ہے نا پیٹ بھر کے، کھانا کم ہے نا تو پیٹ بھر کے کھا لے گا. یہ انداز اختیار کیا گیا، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا گیا اور مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جناب میرے میزبان بھوکے رہ گئے. اب انعام کیا ملا؟ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ رات فلاں فلاں گھر والوں میں عجیب معاملہ ہوا، اللہ پاک ان سے راضی ہے، اللہ پاک ان سے راضی ہے. اب یہ جو انداز ہے، یہ انداز مطلب اگر اختیار کیا جاتا ہے، ہے یہی. اگر آج ہماری دوری ہے، اس کا ایک سبب یہ کہ اس کی اسٹڈی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. خود ہمارے بزرگ بھی اگر اس وقت موجود ہیں، زندگی گزاری ہے 55 سال، 60 سال، 65 سال، 70 سال. اب آپ خود سوچے سیرت فاروق اعظم کا کل بیان ہوا، کتنی باتیں جو 60 سال کی عمر میں سن رہے. تو بھائی تو 60 سال کیا پھر آپ نے؟ آپ کہیں گے جناب میں نے تو بہت تعلیم حاصل کی، میں تو دنیا گھوما ہوا شخص ہوں. معذرت کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے دنیا حاصل کی، لیکن کیا حاصل کیا؟ وہ حاصل کیا جو یہیں رہ جانا ہے. اور اگر ان کی عظمت و محبت دل میں پیدا کرتے ہیں تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گی. ہاں، تنہا نہیں چھوڑیں گی انشاءاللہ. جن سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن انہی کے پیچھے پیچھے، آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. ایک حدیث پاک ہے نا، ابھی آپ کی بات سے یاد آئی کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا نا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ اس فرمان سے خوشی ہوئی کیونکہ الحمدللہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہمارا ہوگا. جنت میں بھی دیکھیں داخل تو ہو گئے. اور مجھے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی یاد آ رہی ہے کہ وہ آئے اور افسردہ بیٹھ گئے. سرکار نے توجہ فرمائی کہ میرا صحابی افسردہ ہے. پوچھا کہ صوبان کیوں افسردہ ہو، کیوں غمزدہ ہو؟ کہ نا آقا آج تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ آنکھوں سے دور ہوتے ہیں دل بے چین ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا
تو میرے اعمال تو بہت تھوڑے ہوں گے، آئے ہے آپ کے لیے تو جنت بنائی گئی، اللہ آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ سبحان اللہ تو اگر جنت میں دوری ہو گئی، اللہ آپ اعلیٰ مقام پر ہوئے، میں ادنا مقام پر ہوا، تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ آپ کا دیدار مزہ کیسے آئے گا؟ آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ پاک کی رحمت جوش پر آئی، محبوب کو خوشخبری سنائی دی گئی کہ جو آپ سے محبت کرتے وہ جنت میں آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ الحمدللہ، ہماری امیر صاحب نے لکھا ہے نا کہ جنت میں بھی انشاءاللہ آقا کے محلے میں رہیں گے، کہ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں سکوں میں، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے۔ انشاءاللہ جن سے محبت کرتے جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کے لیے فرمایا، سبحان اور امیر علیہ سنت قبلہ دامت و برکاتہم عالیہ نے ہمیں یہ نعرہ سکھا دیا ہر بچے کی زبان پہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہمیں پیش کر دیتا ہوں کنز الایمان سے کہ تم میں برابر نہیں، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ آپ کو یاد رہ جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کو آپ پڑھیں گے تو بہت ہی سکون ملے گا۔ پارہ 27 سورہ حدید ہے۔ جی تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو یہ جو علماء بیان کرتے ہیں وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ پاک سب سے جنت کا وعدہ فرما لیتا ہے۔ اس میں ہر صاحب دیکھیں جو انہوں نے آیت کریمہ پڑھی نا، تو اس میں دونوں طرح کے صحابہ، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے والے ایمان لانے والے صحابہ وہ بھی، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ نے سب صحابہ سے حسنہ کی مختلف تفسیریں بیان کی گئیں۔ ایک تفسیر بیان کی گئی بھلائی، اور ایک تفسیر بیان کی گئی جنت، یعنی اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو اسی لیے امیر اہل سنت نے یہ ایک نعرہ دیا ہے، تاکہ یہ ایک جو نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا، مسلمان کا، کہ نبی پاک کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جنتی صحابہ ہیں۔ اور ان صحابہ میں اگر دیکھا جائے تو چمکتے دمکتے جو ایک ستارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح پھر فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام کا ایک وہ مرتبہ ہے، مقام ہے۔ لیکن صحابی ایک ایسا منصب، ایسا مرتبہ کہ جو روئے زمین پر جن خوش نصیبوں کو حاصل ہوا ان جیسا قیامت تک اب کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کتنے بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن اس مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا جو جس آقا کریم علیہ السلام کے جانثار نے آقا کریم کو ایمان والی آنکھوں سے جس نے دیکھ لیا ہے۔ اور اس بات کی ضرورت ہے، سبحان اس بات کی ضرورت ہے نعمان بھائی کہ یہ جو آپ نے جس طرح قرآن کی آیت بیان کی اور ان کی جو فضائل بیان کیے، تو یہ ہم اپنی جنریشن کو بھی بتائیں، سبحان اللہ، اور خاص کر ہمارے ساتھ بزرگ چونکہ بالخصوص ہم بار بار ایڈریس کریں گے ان کو کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملتا ہے تو ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کے بارے میں ہم بیان کریں، قرآن میں جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک بات کی کہ بزرگوں کا اسپیشلی مدنی چینل ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس ایج میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں عموماً دادا ناناؤں کے ساتھ دادیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں جب معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو کیا ڈیلیور کریں گے۔ اب جیسے آپ نے صحابی کی تعریف بتائی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اب وہی ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیا ڈیلیور۔ اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات جو اسلامک نالج ہے جو ہمیں ملتی ہے، الحمدللہ مدنی چینل ہمارے سامنے موجود ہے، اب بزرگوں کا مدنی چینل بھی شروع ہو چکا، تو اس میں ہم جو جتنی بھی معلومات جتنی بھی نالج ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ بزرگ اسلامی بھائی ہیں اسے یاد کریں اور اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں، اور صحابہ کی عظمت
اور ان کے واقعات بھی سنائیں تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. بچوں جیسا کے کہ آپ نے ابھی ایک جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو اس میں جو خرچ کرنے کے حوالے سے جو بات کی، دیکھیں یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی اس طرح کے خرچ کرنے کے فضائل میں بیان کروں تو میں ہی ضرورت مند بن جاتا ہوں، میں ہی ضرورت مند بن جاتا ہوں کہ یار دیکھو خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے بھی تو دیا جائے، میں تو ضرورت مند ہوں. لیکن اگر سیرت صحابہ پر غور کرتے سبحان اللہ. کہ ان کا جو انداز تھا، سبحان مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہجرت ہوئی اور مدینہ پاک، مکے سے مدینہ پاک پہنچے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا ایک معاملہ کیا. اب بھائی چارہ بھی کیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر دی، آدھی دے دی، آدھی اپنے پاس رکھ لی. یہاں تک کہ علماء نے لکھا 2 بیویاں دی تو ایک کو کہا کہ ایک سے تم شادی کر لو، ایک میں اپنے پاس رکھوں گا، یعنی اس طرح سے. لیکن جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے وہیں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بھائی بنے اور ان کو وہ مدینہ پاک کے امیر ترین وہ عبد الرحمن بن عوف بھی ایک شخصیت تھے. اب انہوں نے کہا کہ میں سب سے مالدار ہوں مدینے میں اور میرا مال حاضر ہے، آدھا میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو اس وقت تو یہ مالدار نہیں تھے نا، حاجت مند تھے، اس ہجرت کر وقت کے آئے عبد تھے. الرحمن بن عوف بالکل مالدار نہیں تھے. مگر یہاں کیا ملتا ہے؟ یہاں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جزاک اللہ، آپ مجھے بتائیں بازار کا ہے، بازار کا ہے، بازار گئے اور تجارت کر کے گھی اور پنیر لے کر آئے، پھر آپ مستقل بازار کرتے رہے. تو یہاں ان کی سیرت میں خودداری کا بھی درس ملتا ہے کہ مطلب اگر آپ نے لائف گزارنی ہے نا، لائف کیسے گزارنی ہے؟ تو لائف اس طرح سے گزارنی ہے کہ اگر جہاں دینا ہو، اور دینے کا انداز بھی صحابہ کرام کا سبحان اللہ، ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ وہ ضرورت مند تھے صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے کوئی جو ان کو کوئی مدد کرے، تو کسی نے چادر دے دی. پھر فرمایا کہ کوئی مدد کرے، پھر چادر دے دی. اتنے میں ایک اور آیا، اس نے بھی عرض کی، سرکار نے فرمایا ہے کوئی؟ تو جن کو 2 چادریں ملی تھی روایت میں تو انہوں نے اٹھا کے اپنی ایک چادر دے دی. یعنی یہ انداز تھا زندگی کا. یہ جو ہم ان کی سیرت، سب سے بڑا پرابلم راشد بھائی، نعمان بھائی، عبدالرؤف بھائی، سب سے بڑا پرابلم یہی کہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا. سوری، میں اس بات کو ایڈمٹ کر لیں کہ نہیں کیا تو کر لیں. اب بھی دیکھو تو اخبار پڑھ رہے ہیں، اب بھی دیکھو تو ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، اب بھی دیکھو تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے. تو اب تو زندگی میں ان کو پڑھیں، تمنا کریں کہ کاش اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں. پھر جو آگے قبر اور آخرت اور پھر فیصلے کا جو معاملہ ہوگا تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے، صحابہ کے صدقے ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو خود ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لیکن صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی صحبت رنگ لاتی ہے، اثر اتارتی ہے. تو وہ خوش نصیب جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، ان کی خوش نصیبی کی، ان کی قسمت کی معراج کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عظمت و شان کئی بار خود ارشاد فرمائی نا، سبحان اللہ. ترغیب کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے آپ نے کئی بار ارشاد فرمایا. جیسے ایک جگہ آپ کا فرمان اس طرح ملتا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کہ یہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں. واہ سبحان اللہ. ایک مقام پر فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ. تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو اب ان صحابہ کرام جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سیرت سے جو پہلو ملتے ہیں ان کو ہم لیتے چلے جائیں نا، تو جن کی ان میں سے کسی کی بھی سیرت کو اپنا لیں گے، کسی کی بھی اقتدا کر لیں گے، کسی کی بھی پیروی کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہدایت پانے والے بن جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اس کے دل میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت. سبحان اللہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرنے والا بنا دیا. سبحان اللہ. اور اس وقت ایک بات اور بھی میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کر دوں، خاص کر یہ ہمارے بزرگ بھی اگر موجود ہوں، کہ یہ جو محبتیں اور یہ جو پیار اور یہ جو عقیدت کا اظہار ہوتا ہے نا، کہ کہیں نیاز عثمانی تو کبھی نیاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے اہل بیت کے حوالے سے ایصال ثواب تو نیاز حسین ہیں الحمدللہ، جو محرم شریف میں اب
باقاعدہ سلسلہ چلتا ہے. یہ نسبتیں کیا برکتیں دلاتی ہیں. کسی نے مجھے کہا تھا عبدالرؤف بھائی، ایک زندگی گزری ہے ہماری بھی لوگوں سے ملتے جلتے، کہ لگا یار میں نے بگڑنے کی بہت کوشش کی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتے ہیں سدھرنے کی کوشش کی، ایک کہتے ہیں بگڑنے کی بہت کوشش کی ہے. لیکن یار کہیں بھی ایسی برائی جگہ پہ جاتا تھا نا، یہ پکڑ کے کوئی لے آتا تھا. تو یہ جو پکڑ کے لے آتا تھا نا، یہ ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے محبتیں کی تھی، جن سے نسبتیں قائم کی تھی، غوث پاک کی جنہوں نے عظمت و شان گائی تھی، غریب نواز کی جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا تھا، داتا صاحب کے مزارات پہ حاضری دے کے تھے، ملتان شریف میں زکریا ملتانی علیہ رحمہ. تو یہ جو جتنے بھی بزرگان دین ہیں، پھر صحابہ کرام سے عشق و محبت ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے، تو یہ نسبتیں انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کو ترقی دلائیں گی. تو ایک کالز بھی میں لیتا ہوں. میں نعت خوان سے کہوں گا، ایک میسج بھی آیا ہے کہ آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. یہ کلام سنا دیں، ہم کلام کی تیاری کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کال چلا دیں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے. حاجی امین صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں تو طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور جو ہے نا دوسروں کے مزاج کو سمجھتے نہیں، اپنی ہی بات کو جو ہے نا وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بارے میں اگر مدنی پھول ہو جائے جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ تو روایات میں بھی ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے وہ بچپن کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور میڈیکلی طور پر بھی ہر چیز جو ہے وہ لوز ہوتی ہے، یادداشت بھی، تو نظریں بھی، تو کان بھی. اب آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو ینگسٹرز ہیں جو اسٹرانگ ہیں، کہ اگر کبھی ایک دن آپ کو بخار ہو جائے، ایک دن رات کو نیند نہ آئے، ایک دن آپ کے پیٹ میں تکلیف رہے، یا موشن لگ گیا اور آپ نے تھوڑا سا ایک دو چکر لگا لیے، طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ جب ایک رات کا نہ سونا بے چین کر دیتا ہے. اب جن کی ساری زندگی کا آگے کا معاملہ ہی ایسا نظر آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. مگر یہاں میں ایک بات ضرور ناظرین آپ سے کہوں گا کہ یہ جیسے بھی ہیں، اگر ماں باپ ہیں تو ان کے چڑچڑے پن پر بھی آپ نے اف تک نہیں کہنا، ورنہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو چڑچڑا پن یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر بزرگ سن رہے ہیں تو ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین علاج امیر علیہ السلام جو فرماتے ہیں کفل مدینہ. آپ زبان کو تالا لگا دیں. آپ بولنا، اور بولتا ہے نا آدمی تو پھر بعض اوقات بولنے میں اس کی تنقید ہو جاتی ہے. آپ بولے نہیں، چڑچڑا پن نہ لائیں، اور آپ اس طرح سے ترکیب بنائیں. اور جو اولاد ہے اس کو میں عرض کروں گا کہ وہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو اس طرح بنائیں کہ وہ جیسی بھی بعض اوقات وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں. اب ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے یہاں اولاد جنریشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک نوجوان تھا، اس کے والد صاحب بیمار ہو گئے. اب والد صاحب بیمار ہوئے تو کافی پریشان تھا وہ. اب پریشانی کا جو عالم تھا تو اس میں ظاہر اس کی جاب تھی، والد صاحب طبیعت صحیح نہیں ہوتی تھی. تو اس نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا تو دوسرے دن کا اس کو اپوائنٹمنٹ ملا. تو اس نے یہی خیال کیا کہ آج میں آفس لیٹ جاؤں گا، والد صاحب کو ڈاکٹر کے پاس دکھا دیتے ہیں. اب جب ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلا وہ، یا جو آفس لیٹ جانا تھا، تو سیٹھ صاحب کا فون آ گیا، بھائی کہاں ہو؟ تو کہا کہ میں تو والد صاحب کو لے نہیں، وہ سیٹھ صاحب ہے نا تو اس طرح کھل کے بات نہیں کرتا، جی حکم حکم حکم. تو کہا کہ فوراً فیکٹری پہنچو اور فلاں کام جو ہے فٹافٹ کرو. اب یہ بڑا پریشان کیا، سیٹھ نے بول کے وہ تو فون رکھ دیا اس نے. اب وہ راستے میں ایک دوست کا آفس تھا، اس نے اپنے دوست کے آفس میں والد صاحب کو لے گیا اور کہا کہ یار میں والد صاحب کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا، باس کا فون آ گیا، وہاں جانا ضروری ہے. تو والد صاحب کو بٹھا، میں نمٹا کے فوراً آتا ہوں. اب یہ آفس چلا گیا بھائی کے دوست کو پاس چھوڑ کر. اب واپسی آتے آتے 2.5-3 گھنٹے گزر گئے، اسپتال کا ٹائم تو گزر گیا. اب اس نے سوچا کہ چلو 1-2 دن بعد پھر چلیں گے. لیکن جیسے ہی دوست کے آفس میں آیا نا تو والد صاحب بڑے فریش تھے، وہ اس سے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اب بڑا حیران کہ یار یہ تو چل بھی نہیں پا رہے تھے، کیا ہو گیا؟
خیر وہ تھوڑی دیر وہ بھی بیٹھا ان کے ساتھ, وہ گپ شپ ہو رہی تھی. والد صاحب کو لے کر گھر آ گیا. دوسرے دن اس کو آفس جانا تھا تو یہ صبح اٹھا چلا گیا. 10-11 بجے فون کیا گھر والوں کو کہ ابو کا کیا حال ہے, ابو اٹھے, دوائی وغیرہ دی؟ تو کہا ہاں ہاں ابو تو اٹھ گئے, ناشتہ کیا, دوائی بھی کھائی اور آپ کے دوست کے آفس چلے گئے. اب یہ روز کا روٹین بن گیا. والد صاحب صبح اٹھتے, تیار ہو گئے, دوست کے آفس. اب یہ بڑا حیران کیا. اچھا والد صاحب کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی, باتیں بھی اچھی ہو گئیں, سیٹ ہو گئے. اب یہ اپنے دوست کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ یار سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ تو والد صاحب سے کیا باتیں کرتا ہے, ایسی تیرے سے اتنی باتیں کرتے ہیں. اب پتہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارے لیے لیسن ہے. جو یہ کہتے ہیں نا چڑچڑاپن اور یوں, اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سنتا کا ہوں, میں بات کا کرتا ہوں, میں بات نہیں کرتا, میں ان کی سنتا ہوں. بس یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. اب وہ سنانا چاہتے ہیں. اب اسٹارٹ میں اگر کیسٹ کی گراری تھوڑی سی گڑبڑ کر رہی ہے تو آپ تھوڑی کیسٹ چلنے تو دو, آگے انشاءاللہ اچھی چلے گی. بعض اگر کیسٹ نہیں پہلے کی دور میں کیسٹ پھنستی تھی تو آپ تھوڑی چلنے تو دو, وہ گڑ 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 کر کے ٹھک کر کے چلتی تھی تو پھر صحیح ہو جاتی تھی. تو ہمارے ان بزرگوں کا بھی خیال کرو بھائی, اگر چڑچڑے ہو گئے تو اب, لیکن بزرگوں کو بھی عرض ہے کہ چڑچڑا نہیں ہونا ہے, محبت پیار سے رہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. سب یہ بھی ہے نا کہ بزرگ ہے نا, تو بزرگ اگر جیسے مدنی ماحول کے, دینی ماحول کے جو بزرگ ہیں, اگر ان سے تھوڑا تعلق رکھیں, مدنی مذاکرے میں آئیں, تو دیکھیے مدنی مذاکرے میں ہمارے کئی بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے خود کرنے والے بزرگ ہیں اتنے بڑے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا, تو اس سے کیا ہے, چڑچڑا پن کا کنٹرول ایک یوں بھی ایک ہو سکتا ہے نا, دودھ پاک کی کثرت کریں, اللہ اللہ کریں, اور اس طرح جو دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے خود ان کو محسوس ہوگا. تو امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ اس طرح کے پھول دیے بھی, اور ماشاءاللہ کل آپ نے جیسے امیر اہل سنت کا وہ آنر بھی کیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں گے. اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ جو بزرگوں کا مدنی چینل پر ٹرانسمیشن خاص طور پر جو ہے, اور یہ بزرگوں کے لیے ہی ہے, اس میں بزرگوں کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جوانوں کے لیے اور اولاد کے لیے جس طرح آپ نے بیان کیا. تو اس سے ایک مدنی پھول تو یہ مل گیا کہ اگر آپ اپنے گھر کے بزرگوں کی, آپ کے والد صاحب ہیں, والدہ ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, ان کا چڑچڑاپن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ان کو وقت دیں, ان کی سنیں. جب ان کی کچھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک تبدیلی محسوس ہوگی. رشید بھائی, امین بھائی, مجھے یہاں پہ ایک دفعتاً یہ خیال آیا کہ چونکہ یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے, عموماً سب دیکھ رہے ہیں, تو صحابہ کرام میں بھی جن کا ہم ذکر خیر کریں, ان میں بھی تو بزرگ ہوئے ہوں گے نا, ان میں بھی تو بڑی عمر ہوئی ہوگی. تو وہ اپنا انداز کس طرح رکھتے تھے, اگر اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لینا, یہ چڑچڑاپن, یہ غصہ, یہ سب نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ارشادات فرمائے کہ بچوں سے محبت, دار الفراح ہے, جنت میں اس کے لیے گھر بنایا گیا ہے کہ جو بچوں سے محبت کرتا. اور یہ صرف بچوں سے محبت انسانوں کے بچوں کا نہیں, بلکہ علماء نے جس کی شرح میں لکھا جانوروں کے بچوں سے بھی ہے. تو خیر یہ بہت بڑی ایک نعمان بھائی نے جو توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک ہمارے اندر کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہم ویلکم دیں, محبت دیں, پیار دیں. تو آئیے نعت شریف کے چند اشعار نعت خوان سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا, پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا, پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا. میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا, میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا, جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا. آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا. روتے ہیں جو دیوانے بے
تو کھل جائے تقدیر چمک اٹھے قسمت ہی تو کھل جائے بن جائے جو ادنا سگے عطار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا. ماشاءاللہ انشاءاللہ آئے گا بلاوا بھی ایک بار مدینے کا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ویسے بھی یہ بات بھی ہے جو مدینے کے لیے تڑپتے ہیں نا، تو اب دیکھیں دعائیں ہیں ہی نا، بزرگوں نے بہت دعائیں کی مدینے کی یاد میں، اللہ کرے ہمیں تڑپنا بھی نصیب ہو جائے. ایک پیکیج ہے ہمارے رکن شورا حاجی اسد مدنی کا، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، بزرگوں کا مدنی چینل کا. تو آئیے ان کا پیکیج دیکھتے ہیں. قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات، رشتہ داروں کے آپسی تعلقات، لین دین کے معاملات، مکہ مدینہ کی حسین زیارات اور دیگر بے شمار موضوعات پر معلومات کا خزانہ جمع کرنے کے لیے بزرگوں کا مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہر عمر کے لوگوں کے لیے دین سیکھنے کی حاجت ہے. بزرگوں کے پاس عموماً کوئی آتا جاتا نہیں ہے. آپ کی تنہائی کا ساتھی بزرگوں کا مدنی چینل ہے. یہ جڑا بزرگاں دا مدنی چینل شروع ہوا ہے، یہ صرف بزرگاں واسطے ہی نہیں بلکہ بچے، جوان، مائیاں، بیبیاں، بہنا سب واسطے بھی. سب اس تو انشاءاللہ تعالی علم دین سیکھن گے، سیکھ کے تے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں. آخری عمر میں بزرگوں کے پاس یعنی دادا دادی نانا نانی کے پاس پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آتے ہیں، دوسرے دیگر رشتہ دار بھی آتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ وہ مدنی چینل سے کچھ سیکھیں اور اپنے بچوں کو، پوتوں پوتیوں کو اور نواسے نواسیوں کو وہ سکھائیں. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا. بزرگوں کا مدنی چینل صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر عمر کے عاشقان رسول کے لیے مفید ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یہاں تک کہ بزرگوں کے لیے دین سیکھنے سکھانے کے مواقع فراہم کیے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جتھے جتھے تک نیکی دی دعوت دے سلسلے شروع ہوئے نے، تاریکیاں دے بادل چھٹ گئے نے تے اسلام دا نور پھیل گیا ہے. بے ایمانوں کو ایماندار بنانے، بے عملوں کو عمل کی طرف لانے، بے نمازیوں کو نمازی بنانے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام بھر بھر کر پلانے کے لیے نیکی کی دعوت کی بہت ضرورت ہے. بزرگوں کے مدنی چینل کے آغاز پر ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، شکریہ امیر اہل سنت، دعوت اسلامی زندہ باد. ہم تمام بزرگوں کی خدمت میں عرض کریں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ ہمارے بزرگ جو ہمارے سلسلے کا حصہ ہے. جی ہاں الحمدللہ دین کی باتیں ایک سلسلہ ہے جو ہمارے حاجی اسد مدنی کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا مین ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ فرض علوم، سبحان اللہ، یعنی ادھر علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر تک،
اور بلکہ یہاں میں بزرگوں کو ایک بات اور اگر ہم ایڈ کر دیں راشد بھائی کہ بعض اوقات یہ جو آتا ہے نا اس ایج میں کیسے سیکھے، تو یہ اپنا ذہن آپ نہ بنائیں. جب کھلی آنکھ سویرا ہوا سویرا، جب کھلی آنکھ ہوا سویرا. تو اگر دیر ہو گئی اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. آئیے دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اور اس ایج میں بھی میں ملتا ہوں ماشاءاللہ، ہمارے درس میں بیٹھتے ہیں ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی. جس دور میں میں ماحول میں آیا تھا نا، وہ اس ٹائم بھی دینی کام کرتے تھے. سبحان اللہ. تو آج ماشاءاللہ ان کو دیکھا وہ دور حدیث شریف میں آئی تھنک میرے کا 70+ ہے. اب آپ بھی جانتے ہوں گے عبدالرؤف آپ کے امنا میں عبدالرؤف بھائی سلطان آباد والے، تو یہ ماشاءاللہ وہ کینٹ اسٹیشن پہ بھی ہوتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف میں. سبحان اللہ. لیکن بات وہی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا تو ماشاءاللہ کام ہو گیا. تو بات یہ ہے یہی کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے. اور مجھے کل نگران شورا نے ایک بات کہی ہے کہ بھائی مولانا صاحب یہ صبح صرف 2 گھنٹے نہیں ہے، یہ آپ کو شام کو بھی 2 گھنٹے دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سے کام لے لے، اور جب تک زندہ رہیں دین کے کاموں میں مصروف رہیں. اور اس میں یقیناً دیگر شہروں میں بھی ہمارا وزٹ ہوگا، اور ہمارے کافی پرانے مبلغین ہیں جو جنہوں نے امیر سنت کے ساتھ شروع سے ہی کام کیا، تو ظاہر بزرگ ہی ہو گئے ہمارے سارے، تو انشاءاللہ ان کی خدمات بھی لیں گے. اچھا عبدالرؤف بھائی میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا. ماشاءاللہ ذکر صحابہ جو جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان سے محبت کا ہی درس دیا گیا ہے اور ان کی عظمت و شان ہی بیان کرنی ہے. لیکن جیسے کہ آج کل کا دور ہے اور اس میں جیسے ان کے متعلق نامناسب انداز باتیں، اس بارے میں حدیث پاک اس میں تو صاحب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو. اللہ آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، بس اگر وہ یعنی گالی دینے والے بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر مر جائیں تو جنازے کی نماز نہ پڑھنا، ان میں سے ایک دوسرے کا نکاح نہ کرنا، نہ انہیں وراثت میں حصہ دینا، اور نہ ہی سلام کرنا، نہ انہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. بلکہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان تو خیر ہی خیر ہیں، بھلائی ہی بھلائی ہیں. تم ان کو برا کہتے ہو تو وہ جو تم کہتے ہو وہ برائی خود تمہاری طرف لوٹتی ہے. اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے قبر والوں کی 25 حکایات، اس کے اندر ایک حکایت نقل کی گئی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کچھ گفتگو گستاخانہ کلمات کہا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. میں نے مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کانا ہے، ایک آنکھ اس کی نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں عیب نکالا کرتا تھا، ان کی گستاخی کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے عیبدار بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ظاہر ہے اگر فی زمانہ اگر گیدرنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم اگرچہ وہ خیالات نہیں رکھتے مگر بھئی کیا کرے، تھوڑا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ عقیدے کا ایمان کا معاملہ ہے، کوئی بھی کمزور بات جو ہے وہ ہمیں منع ہی کیا گیا نا. تو پھر اسی طرح سوشل میڈیا ہے، اسی طرح چینلز ہیں کہ جس پر بھی ایسے افراد آ کر جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو الحمدللہ بچپن ہی سے جو ہمارے بزرگ ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو کہ ہمیشہ عقیدت و محبت کا اظہار رہا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہمیشہ عظمت و شان ہی بیان ہوئی، ہمیشہ جو ہے وہ ذکر خیر ہی ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ تصور کبھی کرتے ہیں عشق و محبت کی جو باتیں کرتے ہیں. تو میں وہ جو شعر ہے نا کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان
جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس جگ رسول اکرم کا اس وقت رسول اکرم کا دیدار دربار کا عالم کیا ہوگا رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر عثمان ادھر صدیق ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور پھر کسی نے کہا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. تو یہ تمنا کریں کہ بس تصور بھی کیسا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں کہ اتنے جید صحابہ اکرام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہوں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور کیا عالم ہوگا. یعنی شعر پڑھتے تو یعنی اندر سے ہمیں جو ہے نا ہمارا پوری ایک الگ ہی طبیعت ہو جاتی ہے. تو اس وقت کا عالم واقعی یقیناً نعمان بھائی ان کا ذکر خیر یہ باعث برکت ہے. ان کا ذکر ہو پھر ایسے ہی امیر علیہ سنت نے ترغیب نہیں دلائی کہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جگہ بجگہ ذکر نیاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہوا. اب نیاز حسین یاسین شریف پڑھی جا رہی ہیں, سورہ اخلاص شریف پڑھی جا رہی ہیں. یہ بچے جو ہے یہ نعرے لگا رہے ہیں عظمت و شان کی جو بیان ہو رہے ہیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے. کیوں نہ ہو رتبہ ہمارا, کیوں نہ ہو رتبہ امیر ارشد کا کلام. نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا, کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا. ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا. نور والے قبر میں میری حشر میں روشن رہے. نور والے قبر میری حشر میں روشن رہے. واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا, واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا. دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا دے. گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا. یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا. یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا. یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا. شعر کو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا. شعر کو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا.
ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک کالز بھی لیجیے گا سر۔ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ مرحبا بزرگوں کا مدنی چینل۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ صحابہ کے اتنے پیارے پیارے واقعات بیان ہو رہے ہیں، لیکن آج کی سوسائٹی میں اس پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، عمل ہوتا نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں، مشکل تو نہیں کہیں گے نا، مشکل تو نہیں بھائی، کھانا کھانا مشکل ہے ایسے ہے تو کھانا کھانا مشکل نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ کھانا کھاتا ہوں تو مشکل نہیں ہے۔ پانی پینا مشکل ہے، یہ اگر کوئی کہے ہاں جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کا منہ ہی نہیں ہے، منہ پہ کوئی ٹیپ ویپ لگ گئی ہے، ٹاکے لگ گئے کہ پانی پینا مشکل ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا، پانی پینا پڑتا ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے۔ تو دین کی کوئی بات ہے یا کوئی ایسے معاملہ ہے تو مشکل نہیں ہے۔ بعض مفتی قاسم صاحب کی بڑی خوبصورت بات میں نے ایک نوٹ کی تھی، کوئی بھی کام کرتے ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں نا کہ یار یہ ساری رات نفل پڑھتے تھے، یہ سارا مال دے دیتے تھے، یہ سب کچھ یہ کر دیتے تھے، کیا تھا؟ تو یہ جتنے بھی کام ہیں شروع میں مشقت ہوتی ہے، شروع میں مشقت ہوتی ہے، یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو مار کر کرنا پڑتا ہے، بعد میں یہ عادت بن جاتی ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات آگے چل کے شوق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ اسٹیپس کرنے پڑیں گے نا بھائی۔ آپ جاگنگ کر رہے ہیں، شروع میں پرابلم ہوگی، بعد میں یہ عادت بن جائے گی، اب آپ کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں بعد 90 ایئرز ہمارے حاجی یافور بھائی کے والد صاحب ماشاءاللہ اسٹرانگ مین الحمدللہ، اسی طرح مطلب کئی ایسے ہیں جن کو ایج وائز، جیسے ابھی ہم نے اسد بھائی کا جو پیکیج دیکھا، ان کے بزرگ ایجڈ ہیں لیکن ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے۔ پنجاب کے کئی ایسے، کشمیر کے ایسے بزرگ ہیں، تو کیوں کہ انہوں نے جناب اپنا وقت میں کیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی چیز کر رہے، شروع میں مشقت ہے، بعد میں عادت اور آگے چل کے شوق، لیکن اس کو کنورٹ کرے دین کے حوالے سے، سبحان اللہ، کنورٹ دین کے حوالے سے کرے۔ ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم فوراً تو چلنا نہیں سیکھے تھے نا، کتنی دفعہ گرے تھے، پھر پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، تو مشکل اس وقت بھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہم چلنے سیکھ گئے، بولنا سیکھ گئے، بیٹھنا سیکھ ہی گئے نا۔ تو مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، خالی ہم کو کرنا ہے۔ ایک کال اور بھی ہے شاید پینڈنگ، ماشاءاللہ، اور لوگوں کی کالز آ رہی ہیں۔ اچھا چلے، تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں فیڈ بیک بھی دیے اور اپنے تاثرات بھی ہمیں دیتے رہیں، سلسلے کو دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں، اور ہمارے ساتھ مل کر نعرہ بھی لگائیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور مسلمان جو دنیا بھر میں پریشان ہیں، اللہ صحابہ کا صدقہ کہ پریشانیاں بھی دور ہوں، آزمائشیں بھی دور ہوں، تکلیفیں بھی دور ہوں، اور سکون والی، عافیت والی، نیکیوں والی، خوشحالیوں والی اللہ پاک زندگی نصیب فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، اور جی ہاں روزانہ رات مدنی مذاکرہ بھی 9:45 بجے ہوتا ہے، اس کی بھی دعوت دیتے رہیں، اس کو بھی دیکھتے رہیں گے، بہت برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت، کیا